رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی مرتبہ، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کل میں نے شروع کی تھی اور آپ کے سامنے آج بھی ہے، جس میں اللہ کا ذکر سب سے پہلے، اور میری صحیح اس بات کی طرف رہتی اور کوشش، کوئی بھی مجلس ہو ذکر خدا سے ہی شروع ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر اصل جو ہے وہی عبادت ہے، اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے ذکر کی فرع ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کمال تک پہنچتا ہے اور عبادت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی. تو یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آشنا ہیں آپ اور پہچان میں ہے آپ کے آیت الکرسی کے آخری آیات میں سے ہے. گرچہ آیت الکرسی جو ہے وہ خالی وہ ایک ہی آیت ہے جس میں کرسی السماوات والارض ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک آیت کے بعد یہ 3 آیتیں ملا کر کے پڑھا کرو، تو یہ آیت الکرسی کے نام سے کمال کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی عمل جو آیت الکرسی سے متعلق ہے اس میں بھی یہ آیتیں ملائی جاتی ہیں. قد تبین الرشد لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد، اور پھر اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا. یہ 3 آیتیں اس ایک آیت کے ساتھ
ملا کے پڑھیں تب جو ہے آیت الکرسی کامل ہے۔ یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اور مستند ہے۔ اس وجہ سے بہت سے علماء فتاوے بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی ناقص پڑھتا ہے تو عمل درست نہیں۔ تو بہت سے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کافی ہے خالص وہی آیت پڑھ لینا، ان کے نزدیک جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، چونکہ اسی میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ یہ ضمناً ذکر کیا تاکہ مسئلے کی حیثیت سے آگاہی رہے۔ خود آیت الکرسی چونکہ وہ موضوع نہیں ہے کہ بحث کی جائے آیت الکرسی پہ، لہذا اس سے بحث نہیں ہے، اصل تو بحث وہ آخری آیت سے ہے۔ آیت الکرسی خود ایک سیر اعظم ہے، یعنی عظیم ترین ذکر خدا ہے اور فضائل خدا کے بیان میں یہ اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ اس آیت الکرسی کے معلوم کتنے فوائد ہیں، مستقل کتابیں ہیں اور علماء نے زحمت کی ہے، تشریح کی ہے، ایک تو معنی اور اس کے اعتبار سے کہ الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور پھر اس کے اعتبار سے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، انسان کے اوپر کیا کیا فائدہ دیتا ہے اور کیا کیا اثر کرتا ہے۔ مختصر یہ کہا گیا کہ تمام جتنے بھی سحر و جادو و اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کے لیے ایک سیر ہے، یعنی اگر اس آیت الکرسی کو مسلسل پڑھا جائے تو یہ سارے جو ہیں جادو اور ٹٹکے اور ٹونے یہ سب جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت الکرسی، مختصر لیکن آخری آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کا سرپرست ہے، ولی ہے، ان کے ہر امر کا مالک ہے اور انہی پر حاکم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ولایت بمعنی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ولایت عام رکھی، اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ تنہا جو ہے وہ مومنین ہی کا حاکم ہے، غیر مومن کا حاکم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک ولایت عام ہے جس کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی جو ہے وہ حاکم مطلق، وہی جو ہے وہ ولی ہے، وہی جو ہے وہ حاکم ہے، وہی جو ہے وہ مالک ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو گویا ایک صفت اس کے ولی ہونے کی جس میں دلیل میں لے آیا وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بھی مستفاد ہو گئی کہ ولی جو ہے اس کے اقتدار میں سے یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرے تبھی ولی ہے، وَإِلَّا ولی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ صفت بیان کی، لیکن یہ کہ مردے کو زندہ کرتا ہے دلیل میں لے آیا اپنی حکومت اور ولایت کی، کہ مطلب حکومت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ خالی یہ تصور نہ رہے کہ دنیا کے امور جو ہیں خالی انہی کو جو ہے اللہ چلاتا ہے، بلکہ تمہاری موت و حیات بھی اسی کی ید قدرت میں ہے، وہی مالک ہے تمہاری موت کا بھی اور وہی مالک ہے تمہاری حیات کا بھی۔ یہ دلیل قائم کی، مگر کیسے وہ مالک ہے موت کا اور کیسے وہ مالک ہے حیات کا، کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے اور کیسے زندہ کو مردہ کرتا ہے، اس کی قوت و قدرت کہاں سے آئی؟ تو اس کی دلیل میں پیش کیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ نہ تنہا تمہاری موت و حیات ہی پر قدرت رکھتا ہے
بلکہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں کائنات کی سب اسی کی بنائی ہوئی ہیں، لہذا ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت سے خارج ہو۔ اب جب یہ آپ کے دل و دماغ پر اور آپ کے اور ہمارے قلوب پر یہ چھا جائے کہ اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے اور کوئی شے اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، تو پھر شک و شبہ نہ ہو، یقین پیدا ہو جائے، دل جو ہے وہ عقد باندھ لے، دل کے اندر جو ہے یقین پیدا ہو جائے، ذرہ برابر جو ہے وہ گنجائش نہ رہ جائے ریب کی، تو پھر یہیں سے ایمان کی پختگی شروع ہوتی ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ ہر امر میں کسی ایسے کی طرف رجوع نہیں کرے گا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اس میں قدرت ہی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ کے جو کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اس سے چسپیدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو سب کچھ کر سکے اس کو چھوڑ کر کے جو کچھ کر سکے اور کچھ نہ کر سکے اس سے آپ متعلق ہو جائیں تو اسے عقل نہیں قبول کرتی۔ چاہے جائے کہ جو کچھ بھی نہ کر سکے تو اس سے اگر متعلق ہو جائیں تب تو بالکل عقل سے پری بات ہے۔ پتھر کو پوجنے لگیے کہ جو خود محتاج آپ کا ہے، جانور کو پوجیے جو آپ کا محتاج ہے، درخت کی پرستش کیجئے جو آپ کا محتاج ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے لیے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ جو ہے وہ بھی خندا کرتا ہے، وہ بھی مسکراتا ہے کہ ہم نے اس کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، یہ عقل ہی کو بستہ کر کے بیٹھ گیا، عقل ہی کو جولانیت نہیں دیتا، سمجھتا نہیں ہے، ہلاتا نہیں ہے، عقل کو بکار نہیں لے آتا ہے۔ اگر یہ عقل کو بکار لے آئے تو اس کے سمجھ میں آئے کہ یہ سب اسی کے محتاج ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان سب کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں یہ سب تمہارے لیے پیدا ہیں، تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور ہے کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے تو سب تمہارے لیے ہے۔ یہاں زمین ہی کا سب نہیں استعمال کر پا رہے ہیں تو اب آسمان کا کیا استعمال کریں گے؟ اور اگر بنایا ہے آسمان کو لکم تمہارے لیے تو ہم کو چاہیے کہ ہم آسمان پہ پہنچ جائیں اور استعمال کریں، لیکن آج تک کوئی بشر آسمان پہ پہنچا اور کوئی استعمال کر پایا؟ تو اللہ نے یوں ہی بنا دیا اور کہہ بھی رہا ہے بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فعل عبث ہو گیا، اس لیے کہ جس کے لیے بنایا جب وہ پا نہیں سکتا ہے تو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ جا نہیں سکتا ہے تو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اور ہیں جن کو خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے آسمان میں بھی بنایا اور زمین میں بھی بنایا ہے۔ وہ ہیں کہ جو آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، جو آسمان تک نہیں پہنچ سکتے یہ خطاب ان کے لیے نہیں ہے۔ تو لوگ سمجھ رہے ہیں لکم جب کہہ دیا تو ہم سارے بشریت والے ہیں، ارے روح بشریت کو خطاب ہے، جو عرش پر جا سکتے ہیں۔ اگر ملائکہ میں اختلاف و مشاجرہ ہو تو اس کو بھی یہی حل کرتے ہیں، ان کے لیے عرش پر سب کو بنایا، ملائکہ کو بھی بنایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ یہ خطاب جو ہے وہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہے، عالم اسلام ابھی اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے، یہ تو ہمارے لیے بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے ہر چیز جو آسمانوں پہ ہے اور جو زمین پہ ہے اس سب کو تمہارا مطیع و فرما بردار قرار دے دیا۔
اب آپ بتائیے، آپ کا مطیع و فرما بردار ہے، سورج جو اوپر ہے، چاند جو اوپر ہے، ستارے جو اوپر ہیں، آپ نے کتنا ان کے اوپر کمن پھینکی ہے، اور کتنا آپ نے سورج کو اپنے تابع کیا ہے، کتنا آپ نے چاند کو اپنے پیروکاری میں لے آئے ہیں، کتنا آپ ستاروں کو اپنا فرما بردار بنائے ہیں۔ تو اب لکم کا معنی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے، یعنی سارے بشروں کے لیے۔ تو بشر کہاں ان پر حکومت کر رہا ہے؟ جو بشر حکومت کر رہا ہو، چاند پر بھی، ستارے پر بھی، سورج پر بھی، اسی بشر سے خطاب ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو پوری تاریخ بشریت میں دیکھیے تو سارے بشر تو ندارت نظر آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ چاند پر حکومت کر رہا ہو، سورج پر حکومت کر رہا ہو، ستارے پہ حکومت کر رہا ہو، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو صرف کر کون رہا ہے؟ بڑے تھوڑے سے دکھائی دیے، وہ بھی تھوڑے سے لوگ تھے، ایک کو چاند پر حکومت دی اور ایک کو سورج پر حکومت دی، ایک کو ستارے پہ حکومت دی۔ چاند پر نبی کو حکومت دی، 20 سے 2 کر دیا، اور سورج پر علی کو حکومت دی، ادھر سے ادھر کر دیا، اور ستارے پر زہرا کو حکومت دی، زمین پر بلا لیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں مخاطب ہیں، ہم اور آپ مخاطب نہیں ہیں۔ اب آپ چاہے جتنی بحثیں کیجئے کہ اس میں ہم بھی شریک ہیں، یہ بھی شریک ہیں، وہ بھی شریک ہیں، شریک ہونے کا معیار جو ہے وہ اللہ نے سامنے رکھا ہے کہ جس کی حکومت ہے ان کے لیے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا، مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا۔ آپ تو خود ہی سورج میں جلے جا رہے ہیں، لیکن وہ سورج کی توانائیوں کو ختم کرتا ہے۔ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ بزم کے اندر آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے، اور ذکر آیا تو اس نے کہا تقدر علی الشمس، کیا آپ کو سورج پر کوئی قوت و قدرت ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جد کو یہ قوت و قدرت تھی۔ تو آپ نے مسکرا کے پوچھا کس طرح کی قدرت چاہتا ہے، کیسی قوت دیکھنا چاہتا ہے، کس طرح کی قدرت چاہتا ہے تو دیکھنا۔ اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو میں سنتا چلا آ رہا ہوں، جیسے آپ چھٹی پشت میں ہیں تو میں بھی اپنے باپ دادا کی 5ویں اور 4تھی پشت میں ہوں گا، تو میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ سنتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ کے جد نے سورج کو ادھر سے ادھر کر دیا، پلٹا دیا اپنی جگہ سے۔ تو آپ میں کیا قدرت ہے، آپ میں کیا طاقت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تنہا میں نہ دیکھوں، اسی لیے میں نے سوال کیا ہے۔ ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تنہا میں نہ دیکھوں، میں ویسا سوال کرتا، کوئی ویسی چیز پوچھتا کہ آپ ظاہر کرتے تو میں خالی دیکھتا اور بیان کرتا لوگوں کے سامنے۔ اب میں نے تو ایسی چیز پوچھ لی ہے کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ دیکھے گا۔ توجہ کریں آپ، یہ پوچھنا جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اسے شک ہے کہ آپ میں وہ قوت و قدرت نہیں ہے، بلکہ اتمام حجت کے لیے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے اور کر کے دکھائیے، تو جو شک میں ہے انہیں بھی یقین ہو جائے کہ آپ کی قوت و قدرت کیا ہے۔ تو وہاں پر روایات میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھ میری قدرت، اور کہہ کے آپ نے سورج کی طرف اپنا ہاتھ کیا، اور وہ ہاتھ اتنا بلند ہوا کہ سورج ہتھیلی میں آ گیا، اور حضرت نے اس کو اپنے ہتھیلی سے دبا دیا، اور دنیا تاریک ہو گئی۔ تنہا خود نہیں دیکھا، جتنے تھے دنیا میں لوگوں نے دیکھا، اور پھر حضرت نے چھوڑا تو اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ مطیع ہے کہ نہیں ہے؟ فرما بردار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اقتدار ہے کہ نہیں ہے؟
اقتدار اور اطاعت ہی جو ہے اسی کو تو بتانا ہے کہ اسی کا نام ولایت ہے۔ تو ولایت جو ہے تنہا مومن پہ نہیں ہے بلکہ ہر ذرے پہ ولایت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہر شے پر وہ قادر ہے، تو اب وہ قادر ہے تو اس کی قدرت دکھائی کیسے دے؟ علی نے وہ قدرت دکھا کے بتایا، جب مجھ جیسے بندے میں ہے تو میرے خالق میں کیوں نہیں ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ولایت جو ہے وہ تنہا صرف اور صرف مومنے پہ نہیں ہے، مگر بات اس پہ چلی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مخصوص کیا۔ میں اس کو افتخار اس پر نہیں ہے کہ اس کی ولایت جو ہے وہ ہر شے کے اوپر ہے، اس کو افتخار نہیں ہے کہ ملائکہ بھی اس کے دائرہ ولایت میں ہیں، اس کو افتخار نہیں ہے کہ حشرات بھی اس کے دائرہ ولایت میں ہیں، اس کو افتخار نہیں ہے کہ مخلوقات عالم اس کے دائرہ ولایت میں، سبھی کا مالک ہے، سبھی کا خالق ہے، تو سب پر ولایت ہے، مگر وہ افتخار نہیں ہے۔ یہاں افتخار جب کسی چیز کو خصوصیت سے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب افتخار کا اظہار ہو رہا ہے کہ مومنین کی ولایت پر افتخار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ادراک نہیں ہے، پتھر درک نہیں کر رہا اس کی حکومت کو، جانور درک نہیں کر رہا اس کی حکومت کو، اس کو معرفت نہیں ہے، لیکن مومن کو معرفت ہے اس کی حکومت کی، اور اس کو ایسی حکومت درکار ہے کہ جو حاکم کا محکوم ہے وہ معرفت رکھتا ہو حاکم کی۔ اس لیے اس نے افتخار ظاہر کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اس نے افتخار ظاہر کیا کہ تمام مومنین جو ایمان لے آئے ہیں ان کی ولایت اور سرپرستی اللہ قبول کرتا ہے اور پیمانہ بڑھاتا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ایک جگہ پر کہا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، تم خود اس کو اپنا وکیل اور کارساز قرار دو، یعنی مطلب یہ ہے جو بھی کام پڑے ہر کام کا متولی اس کو قرار دو۔ ظاہر ہے کہ مومنین کو کہا گیا ہے، یہاں پر بھی مسلمان اسی میں لگا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کو کہا ہے، ہم متولی قرار دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ میرا یہ کام کر، اللہ میرا وہ کام کر، تو کیا ہمارا اور آپ کا خادم ہے کہ وہ یہ کام کرے وہ کام کرے؟ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب جنگ میں امیر المومنین کو حسنین چھوٹے ہیں، چھوڑ کے جانے کے لیے پیغمبر نے حکم دیا اور پیغمبر بھی جا رہے ہیں، سیدہ تنہا ہیں، تو سیدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو علی کو بھیجے دے رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، ہم تنہا ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں، تو ہمارے یہ کام اور امور کون انجام دے گا؟ تب ادھر سے جب تک کہ رسول جواب دیں کہ بھائی یہ کام انجام میں دوں گا، میں کسی کو معین کروں گا، کوئی صحابی کو لگاؤں گا، کوئی خادم بلاؤں گا، رسول ابھی جواب نہیں دیے، جبریل ادھر سے آ گئے اور جبریل نے آ کے کہا کہ رسول سیدہ سے کہو کہ اللہ کو اپنا کارساز قرار دیں۔ تو اب جب اللہ کو کارساز قرار دیں گی تو سارے امر انجام پا جائیں گے۔ اب ظاہر انہوں نے قرار دیا تو کیسے پہچانے کہ قرار دیا کہ نہیں دیا؟ اب اللہ کا حکم ہوا تو قرار تو دیا، اب جب قرار دیا تو پہچانے کیسے؟ توجہ کریں میری بات پر، آپ بھی قرار دیجئے، پہچان میں لائیے، تب اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کام اپنے سے ہوتا نظر آئے۔ توجہ کریں، آپ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کار اپنے سے ہوتا نظر آئے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس کی طرف سے کام ہو رہا ہے۔ اب اس کو کس نے دیکھا؟ سلمان نے دیکھا کہ سیدہ سو رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، تو کس نے دیکھا؟ ابو ذر نے دیکھا کہ سیدہ آرام کر رہے ہیں، جھولا جو ہے وہ چل رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اس کی طرف سے ہو رہا ہے، حکم دیا اس نے، عرش سے آئے خادم، فرش پر خدمت کرنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ ہے وکالت اللہ کی، اور اللہ کی وکالت کو یعنی اللہ کارساز ہے، اور اللہ جو ہے تمہارے کام کو انجام دے گا، اس کو قبول کی حضرت زہرا، شرف ہے حضرت زہرا۔ خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو ایمان کے اس دائرے پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس منزلت پر ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا ناز کرتا ہے اور ان کی ولایت پر خوش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ولایت عامہ ہے۔ اگر اس آیت میں، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، قید نہ آ جاتی تو یہ مطلقاً انہی کے لیے ولایت و سرپرستی تھی، لیکن چونکہ قید آ گئی کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا سرپرست ہے اور ولی ہے، کس بات کا ہے؟ ان کا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اگر یہ قید نہ آتی تو ہم پھر مومن کا معنی وہی بتاتے جو اعلیٰ تھے، لیکن چونکہ قید آ گئی تو معلوم ہوا جو گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں ان کی بھی سرپرستی خدا قبول کر رہا ہے، اور ان کو بھی اپنا جو ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ ہم ہیں اور تمہارے لیے ہم کارسازی کریں گے۔ تم اگر مشکلوں میں پھنس جاؤ تو تمہارے لیے بھی حامی ہیں جو تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور مختلف مقامات پر آپ دیکھیں نا، مختلف مقامات پر اللہ نے یہ کارسازی کی اور ان کی مدد کی ہے، اور ان کو اس منزل پر سجھایا ہے کہ دیکھو اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اعتماد، بھروسہ کو عربی میں توکل کہتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب جنگ میں پریشان ہوئے اور ان کے سمجھ میں نہیں آیا، دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم تھوڑے سے لوگ اور یہ بہت زیادہ کثیر کافرین و مشرکین، ہم ان کے مقابلے میں آیا جو ہے وہ تاب لا پائیں گے کہ نہیں لا پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی سوچ اور فکر جو ہے ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ انسان جو ہے ہمت والا ہے، اور جب تک انسان کوئی چیز نہیں سوچتا ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ چونکہ فکر میں آیا ہی نہیں تو اپنی نا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے قدم کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علم میں آ جائے اور یہ فکر میں آ جائے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو یہ زیادہ ہیں، یہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ تنہا بچیں گے تو ہم پہ قابو پا جائیں گے، تب یہ علم آ جانا اور یقین پیدا ہو جانا ہمت کو پست کر دیتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ باعث پستی ہمت ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ علم جو ہے وہ باعث شجاعت ہے، ہمت کو بڑھاتا بھی ہے۔ اب یہ فرد پر فرق کرتا ہے۔ یہاں فرق دیکھیے دونوں کا، بیچ میں اتنی بات آئی تو یہ ضرور کہہ دوں، آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ جائے کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہاں جو گھبرا رہے ہیں تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے، کہ تھوڑے سے ہیں ہم اور ہار جائیں گے اور یہ قابو پا جائیں گے، ہم پسپا ہو جائیں گے، تو ہمت جو ہے ان کی چھوٹ رہی ہے۔ اور کچھ تھوڑے سے مومن ایسے بھی ہیں کہ جن کو قرآن تعریف کر رہا ہے کہ وہ کہتے جاتے ہیں کہ اگر تھوڑے سے بھی ہیں تو کیا ہوا، ہم تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اس کے بعد خدا کے اوپر ہے جو چاہے وہ کرے۔ تب معلوم ہوا کہ یہاں پر جو علم ہے، یہ علم جو ہے وہ شجاعت دے رہا ہے اور پستی اور بلندی کا فرق بتا رہا ہے، کہ یہی علم جو ہے ایسے شخص کے ہاں جہاں یقین اور ایمان اس درجے پہ ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے کہ تنہا میدان میں ڈٹنے کو تیار ہے، اور ایک وہ ہے جو مومن ہے مگر اس کی ہمت پسپا ہو رہی ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، تب اللہ اس کی دلداری بھی کر رہا ہے، اس کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اس نے ملائکہ بھیجے مدد کے لیے کہ تم ان کی مدد کرو، اور ملائکہ مدد میں آئے اور پھر فتح یابی ہوئی، آنکھوں سے دیکھا۔ تو
تو اب کم سے کم چاہیے یہ تھا کہ یہ مومن جو تھا، اس کو جس طریقے سے اس کی پسپائی ہو رہی تھی اور جس طریقے سے یہ پیچھے ہٹ رہا تھا، اس مومن کو چاہیے یہ تھا، یہ دیکھنے کے بعد کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے اور فتح یاب ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اب ایمان میں اور محکمی پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اگر دوبارہ مقابلے میں آئیں تو وہاں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تاریخ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس مدد کے بعد اللہ نے بھیجی ہی اس لیے تھی تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود جب دوسری جنگ آئی تو یہی ایسے تھے کہ ان کا یقین اتنا نیچے چلا گیا کہ یہ چھوڑ کے میدان سے بھاگنے لگے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں جاگزی ہوا ہے، مگر ایسوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ نے سرپرستی کی، مجھے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ایسوں کی بھی سرپرستی کرنے کا وعدہ کیا، مگر اس کے بعد اب تم ہی پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اللہ جو ہے وہ کیا کرے؟ بھئی اللہ نے کہا کہ ہم سرپرستی کریں گے، کیا اس نے کارسازی کی، اس نے مدد کی، اس نے نصرت کی، اس نے ولایت اپنی دکھائی، لیکن تم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ جب تم پیچھے ہٹ گئے تو اب خدا کیا کر سکتا ہے؟ اور اسی کو اس نے کہا ہم آزماتے ہیں، ہم آزمائش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ دعویٰ تو کر رہے ہیں مومن ہونے کا، اگر مومن ہوتے تو مقابلے پہ ڈٹے رہتے، قدم نہ اکھاڑتے۔ اب اس سے آپ عظمت پہچانیے ان کی کہ جو ایمان و یقین میں اتنا زیادہ پیوست تھے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہاں لاکھوں کی تعداد ہے اور ادھر جو ہے صرف 72 ہیں۔ توجہ کریں آپ، اب ان کے ایمان کو تولیں آپ کہ ان کا ایمان کتنا محکم تھا، جنہوں نے کوئی ابھی نہ مدد دیکھی ہے نہ کوئی مقام دیکھا ہے، لیکن جان دینے کو تیار ہے لاکھوں کے مقابلے میں۔ تو آپ بتائیے عہد پیغمبر کے مومن زیادہ بہتر ہیں یا عہد حسین کے ساتھ رہنے والے مومن زیادہ بہتر ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ حسین نے فرمایا جیسے مجھے صحابی ملے میرے نانا کو صحابی نہیں ملے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیفیت ایمان کی اور کن کے لیے جو ہے وہ خداوند عالم نے سرپرستی کا وعدہ کیا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جنہوں نے اپنے ایمان کے اوپر ثبات رکھا، انہی کا نام ہے اور انہی کا نام آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ اٹھ کے کہے کہ ہم نے تو ان کو بھی دیکھا ہے جو دشمن تھے، کافرین تھے، مشرکین تھے، ان کا بھی تو نام آتا ہے، تو ان کا نام کس طرح سے آتا ہے؟ بھئی صاحبان ایمان کا نام ان کے فضائل کے ساتھ آتا ہے، اور صاحبان دشمن جو ہیں، صاحبان کفر جو ہیں، ان کا نام ان کی تمام تر رذائل کے ساتھ آتا ہے۔ اور وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ کس کے مقابل میں کھڑے تھے۔ لیکن بول بالا اور دبدبا اگر کسی کا ہے تو صاحبان ایمان ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، تمام دنیا میں لوگ حیران و پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے حیران و پریشان ہیں کہ ان کے جو لوگ تھے ان میں یہ کیفیت نہیں ہے ایمان کی کہ جس کی بلندی نظر آئے، مگر ان میں یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی دنیا کھنچ رہی ہے ان کے طرف، نہ یہ زندہ سامنے کھڑے ہیں نہ منہ سے بول رہے ہیں، فقط ایک زری کے اندر لیٹے ہیں، تب تو کائنات کھنچ رہی ہے ان کے طرف۔ تب ظاہر حیرت کا مقام ہے، یہ کیا چیز کھینچ رہی ہے؟ یہ وہی ایمان قوی ہے جو کھینچ رہا ہے۔ تب یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان وہ قیمت کا حامل شے ہے کہ جو زندگی میں بھی بلندی دیے ہوئے ہے
اور مرنے کے بعد بھی حیات اور بلندی دیے ہوئے ہے۔ یہ ایمان کی قوت ہے، اور یہ ایمان جہاں پر انسان کے دل میں پیوستہ ہو جائے، جاگزیں ہو جائے، وہاں پر یقین جو ہے مسلسل اس کے اوپر کام کرتا ہے، اور پھر یہ یقین اس منزل تک پہنچتا ہے کہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں جو ہوں وہ صرف آپ کے سامنے دو تین چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس حیثیت سے کہ دقائق ان کے کیا ہیں، اندرونی چیزیں کیا پوشیدہ ہیں ان میں، اور کیا چیزیں جو ہیں وہ معصومین نے بیان فرمایا ہے۔ جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں وہ ہیں علمی چیزیں، اور یہ علم چیز نہیں ہے کہ ظواہر بیان ہو آپ کے سامنے، اور دقائق جو ہیں اس پر توجہ رہے کہ اماموں نے ان دقت آمیز چیزوں کو جو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر آپ ملاحظہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ مومن کا سرپرست ہے۔ مقابلے میں کون لائے گئے؟ کافرین۔ کافرین میں جو لفظ آئی کہ اولیاءہم الطاغوت، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء جو ہیں وہ طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو ہیں وہ نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک منٹ یہاں پر رک کر کے تصور کریں آپ، اور پھر سے کہیں تو میں پھر مانا کہوں کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے اور سرپرست ہے، ان کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا سرپرست جو ہے وہ طاغوت ہے، اور وہ طاغوت جو ہیں ان کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کافر کون سے نور میں تھا؟ کافر تو کافر ہے نا، تو کافر تو ظلمات میں ہے ہی۔ جب پہلے ہی سے ہے ظلمات میں تو اب ظلمات کی طرف لے جانا کیا مطلب؟ کون سے نور میں ہے؟ کافر تو ظلمات میں ہے، کفر تو ضلالت ہے، کفر تو ظلمت ہے، تو وہ کہاں سے نور میں ہے؟ تو یہ نور کا معنی کہاں سے آ گیا؟ لفظ نور لگایا اللہ نے کہ ان کافرین کو ان کے دوست اور طاغوت جو ہیں، ان کے اولیاء جو ہیں، اللہ نہیں ہے ان کا ولی، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ ان کو نور سے نکال لے جا رہے ہیں۔ تو کافر تو پہلے ہی کافر ہے نا، کفر میں ہے، تو کفر میں کون سا نور رکھا ہوا ہے؟ وہاں تو ظلمت ہی ہے نا، تو پھر کیا معنی ہے کہ نور سے نکال لے گئے؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب اس پر غور کریں کہ معصوم نے کیا فرمایا۔ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کے سامنے جب یہ تذکرہ ہوا اور آپ کے اصحاب آپ کے سامنے بیٹھے رہے تو آپ نے پوچھا کہ عامۃ المسلمین کیا کہتے ہیں؟ ان کا سرکار عامۃ المسلمین کہہ رہے ہیں کہ کافرین کو ان کے ولی اور دوست اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ہدایت سے نکال کر کے ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نور کا معنی ہدایت ہے۔ آپ جتنی کتابیں اٹھائیے تمام مسلمین کی یہی معنی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کافر ہے تو کون سی ہدایت میں تھا، کون سا نور تھا کہ جس سے نکال کر کے وہاں لے جا رہے ہیں؟ کافر مولا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے نہیں سمجھ میں آئی؟ معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ کیا تذکرہ نہیں ہے جو کافر ہیں پہلے سے، ان کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی گمراہی میں۔ معنی یہ ہے کہ جو مومن تھے جب ان کے طاغوت اولیاء ہو گئے، توجہ کر رہے ہیں آپ، تو وہ کافر ہو گئے، اور جب کافر ہوئے تو کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ طاغوت ان کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے گئے۔ کہا وہ نور کیا ہے؟ کہا ولایتنا نور، ہماری ولایت نور ہے،
تو اب جو ولایت علی سے نکلا اس کو نکالنے والا طاغوت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب وہ طاغوت کون ہے جو نکال کے لے جائے ولایت سے دوسرے کی طرف؟ اسی لیے کہا ولایت جور کی تمام تر ولایت کا اقرار طاغوت کی ولایت کا اقرار ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ورنہ تو کافر تو پہلے ہی سے کافر تھے، غیر ہدایت یافتہ ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کو اور اس کے بنائے ہوئے ولیوں کی ولایت کا انکار کیا، اور جب اس کا انکار کیا تو وہ ان کی ولایت کا نہیں ہے، اللہ کی ولایت کا ہے. کل میں نے ایک اشارہ دیا تھا، کل بھی آپ خاموش تھے، آج بھی خاموش ہیں الحمدللہ، لیکن یہ خاموشی سے سنیں مگر اس کو وہاں تک پہنچائیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجلس میں چیخ پکار ہی جو ہے وہی کامیاب مجلس ہے. مجلس کا مضمون کامیاب ہوتا ہے، چیخ پکار کامیاب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. فقط یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے، کس حد تک جو ہے اس کو درک کر رہا ہے اور مضمون کس طرح کا ہے. وَإِلَّا چیخ پکار تو ہر جگہ ہے، اب کہیں بھی جا کر کے کسی طریقے سے اس کا مزہ لے سکتے ہیں، لیکن اصل مضمون ہے. آپ اس مضمون پر توجہ دیں کہ جہاں پر اللہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ان کے دوست اور ان کے احباب جو ہیں وہ طاغوت ہیں. طاغوت ہے کیا؟ آپ ایک بات اور اس پر آپ کو پہنچاؤں کہ تاکہ دل و دماغ پہ آ جائے. اس کے اوپر والی آیت میں تذکرہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ہے نا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے. آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی لفظ کفر آیا ہے، تو کفر کوئی لفظ بری لفظ نہیں ہے کہ آپ سن لیں تو فوراً بگڑ جائیں کہ کافر. جیسے ہی کافر کہا تو فوراً بگڑ جاتے ہیں لوگ. کافر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا کفر کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اور ایک اللہ کے دشمن کا انکار کرنے والا. توجہ کریں آپ، یہ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے وہ کافر برا ہے، اور جو اللہ کے دشمن کا انکار کر رہا ہے وہ کافر مطلوب خدا ہے نا. ہے تو کافر دونوں، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، مگر یہ کافر جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور وہ کافر جو ہے اللہ کا دشمن ہے. لہذا یہاں کا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ لفظ کے اعتبار سے تو سیدھے سیدھے یوں ہی سمجھ لیجئے آپ کہ ابلیس کو طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو طاغوت کہتے ہیں، لیکن انسانوں میں کہاں ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تو حضرت موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون فإنه طغى. اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے مقابلے میں اور اس کو میرا پیغام دو، اس لیے کہ یہ طاغوت ہو گیا ہے. فإنه طغى، اس نے طغیان کیا. تو ہر وہ شخص جو ظلم و عدوان پر ڈٹ جائے، طغیان کرے، وہ طاغوت ہے. بات سمجھ میں آیا نا؟ ہر وہ شخص جو ظلم و عدوان پر ڈٹ جائے اور وہ ظلم اتنا کر دے کہ یہ عدوان و ظلم جو ہے طغیان کے دائرے میں آ جائے تو وہ طاغوت ہے. اگر آپ کے اوپر آپ کے حق کو چھین لے اور آپ کو پسپا کرے تو یہ طاغوت ہے. آپ یہ بتائیے ایک انسان حق چھین لے اور پسپا کرے تو وہ طاغوت ہو جائے. تو جو پوری انسانیت کی خلقت کے ضامن ہیں، پوری انسانیت کے خلقت کے سبب ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم کر کے ان کا حق چھین لے تو کیا وہ طاغوت نہیں کہلائے گا؟ اللہ اکبر. سمجھنے کی بات ہے. کیا وہ طاغوت ہے کہ نہیں؟ آپ اسے ولی سمجھ رہے ہیں جو طاغوت ہے.
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو طاغوت کا انکار کرے، اب اس میں جتنے طاغوت ہیں، خدا پہ ظلم کرنے والے طاغوت، نبی پہ ظلم کرنے والے طاغوت، رسول پر ظلم کرنے والے طاغوت، ائمہ پہ ظلم کرنے والے طاغوت، زہرا پہ ظلم کرنے والے طاغوت، یہ سارے طاغوت ہیں۔ جب تک ان کا انکار نہیں کرو گے مومن باللہ نہیں بن سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب یہ طاغوت ہے، اور طاغوت جو ہیں وہ اولیاء ہیں کافرین کے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کی کیفیتیں یہ ہیں کہ یہ آپ کو ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں، ظلم کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا ایسوں سے قریب ہو جاؤ کہ جو تم کو ہدایت پر رکھیں اور ہدایت میں رکھیں، نور میں رکھیں، ظلمت کی طرف نہ لے جائیں، تم کو وہیں پر باقی رکھیں۔ ایسوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ کمر بستہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے اور پیغام ہے۔ ان سے قریب تر ہو جاؤ، یہ ہے تم کو جو ہدایت پر باقی رکھیں، انہی کے قریب جانا اور کسی کے قریب نہیں جانا۔ تمام تر کتاب مستدرک حاکم میں پیغمبر سے یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمہارے اوپر ایسا موقع آ جائے کہ فتنہ و فساد ہو تو تم ظلم میں گھر جاؤ گے، تو ایسے فتنہ و فساد کے موقع پہ اگر کوئی تمہاری کام آنے والا ہے تو ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اہل سنت کے ہاں حدیثیں اس طرح کی، شیعوں میں حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ فَالْزَمُوا لِعَلِيِّ ابْنِ ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ساتھ چپک جاؤ اور ان کی پیروی اور اطاعت میں آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤ؟ اور ان کی اولادوں کی اطاعت اور پیروی میں آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤ؟ لِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ یہ تم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانے والے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی پیغمبر کی حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد معصومین، ان کے ساتھ تم مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ یہ تم کو گمراہی سے اور ظلمات سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانے والے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جو ہے مومنین کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تو وہاں سے آنے والا نہیں ہے، اب جو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جا رہے ہیں یہی اللہ کا کام انجام دے رہے ہیں، یہی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے اولیاء ہیں۔ یہ اولیاء جو ہیں ان کو اللہ نے معرفی کی، پہچانوایا کہ یہ ہیں، یہ ولی خدا ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت، بات کو میں نے آج کے ٹائم کے لحاظ سے تمام کرنا چاہا۔ اب جتنے بھی اس میں اطراف پائے جاتے ہیں اور فضائل کے اور مناقب کی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، مگر ان کی ولایت کی نص جو ہے، ایک تو یہ آیت ہے، روایات ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبت جب عرش پر تشریف لے گئے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معراج پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بہترین مجلل مکان ہے جس میں اعلیٰ قسم میں یاقوت اور سفید موتیوں کا تاج بنا ہوا ہے، اور اس تاج پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی القوم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی القوم۔ علی جو ہیں وہ قوم کے ولی ہیں،
اور پھر اس کے بعد آپ نے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، دیکھا پردہ لگا ہوا ہے، اور پردے کے بعد پھر آپ نے جیسے ہی پردہ ہٹا کے دیکھا تو دوسرا مکان ملا جس پر پھر لکھا ہوا ہے در کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصی المصطفیٰ۔ اس کے اوپر دیکھا تو لکھا ہوا ہے علی وصی مصطفیٰ ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا تو سامنے آپ کو پردہ دکھائی دیا، اور پردہ حریر و دیبا کا تھا۔ اس پردے کو پھر ہٹایا تو پھر ایک مکان دکھا جس کے دروازے پر موتی جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور آگے لکھا ہے وشیعتہم، ان کے شیعہ جو ہیں علی کے، یہ خود کیا ہیں؟ کیا یہ اللہ کے ہاں فائز المرام ہے، یہ اللہ کے ہاں فائز المرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے غور سے دیکھا تو در کے اوپر لکھا ہوا ہے وابشر، بشارت دے دو شیعان علی ابن ابی طالب کو کہ ان لہم الجنہ، انہی کے لیے جنت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب دیکھا آپ نے، دیکھنے کے بعد آگے ایک چیز اور دیکھی، سر یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت تو ہے، جنت ہے کیوں؟ یہ مقام ہے کیوں؟ یہ مکان ہے کیوں؟ کس لیے بنا ہوا ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وبشر، اے پیغمبر جا کے علی کو بشارت دو کہ ان کے شیعہ ان شیعتہ، ان کے شیعہ جو ہیں یہ سب پاکیزہ مولد ہیں، پیدا کیے گئے ہیں پاکیزہ۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے پلٹ کے جبریل سے پوچھا ہے بھائی یہ کیوں ہے ایسا؟ کیا پیغمبر جانتے نہیں ہیں؟ پیغمبر جانتے ہیں مگر ہمیں بتانے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ آپ کے ابن عم، چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت اور ان کی ولایت کے مقر ہیں یہ شیعہ، اس لیے ان کے لیے یہ جو ہے پاداش ہے، اور پیدائشی ان کو اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں، ان کی فضیلتیں یہ ہیں شیعوں کی کہ روز حشر یہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ ہیں مولد، پاکیزہ پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے روز حشر ساری کائنات کے لوگ برہنہ بلائے جائیں گے، پا برہنہ اور جسم برہنہ حشر میں کھڑے ہوں گے، الا شیعت علی ابن ابی طالب، سوائے علی ابن ابی طالب کے شیعوں کے۔ یہ جو آئیں گے وہ لباس کے ساتھ آئیں گے، سارے لوگ پکارے جائیں گے اپنی ماؤں کے نام سے، الا شیعت علی ابن ابی طالب، صرف شیعان علی ابن ابی طالب ہیں جو اپنے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو پیغمبر نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے بھائی علی کے یہ محب ہیں اور ان کی ولایت کے مقر ہیں، پاکیزہ پیدا کیے گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا شیعہ جو ہے وہ اپنی عظمت پہچانے، اگر شیعہ ہے اور اگر ہونا چاہتا ہے تو بن جائے، کوشش کرے تاکہ اسی میں سے ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ یہ لکھا اکھا میں نے بیان کیا، اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں اس کی تشریح کروں آپ کے سامنے۔ یہ لکھا اکھا دیکھا آپ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ پلاننگ کا کام ہے۔ اب یہ پلاننگ پر بات ہونی چاہیے کہ یہ پہلے سے ہے سب کچھ۔ یہ اپنے سعادت جو اپنے آپ مشہور ہے مثل کہ ان سعادت بزور بازو نیست، یہ وہاں سے ہے، وہاں سے ہی عالم ارواح میں شیعہ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ شیعتنا خلقا، یہ شیعہ جو ہیں خلق کیے گئے ہیں من فاضل طینتنا، ہماری طینت سے جو بچی ہوئی تھی اس سے خلق کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ادھر سے ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد اگر ادھر ادھر بھٹک گیا ہے
تو پھر کسی نے کسی سے تفیڑے کھا کر کے اور پھر حق پہ آ جاتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن خلق کو در سے ہوا ہے، اور اس بات پر اعتقاد و ایمان ہونا چاہیے۔ اور بہت سے مطالب ہیں، عرض کیا انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے، لیکن چونکہ یہ آخر بیان ہے اتنا آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد چند جملے مصائب کے، ظاہر ہے کہ ابھی تک کی تصدیق نہیں ہوئی کہ آج جو ہے وہ چاند رات ہے، مگر یہ کہ یہ آج 29 تاریخ تھی، اور 29 تاریخ سے غم حسین کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ ہمیں کوئی دن کم نہ ہو جائیں، ہر دن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایک لحظہ ہم شمار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ جمع ہوئے کہ امام علیہ السلام کے مصائب اور مصیبت کا تذکرہ کریں۔ آپ ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ یہ شیعان حیدر کرار اور شیعان امام امیر المومنین جو امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، وہ کس لیے مناتے ہیں؟ اس لیے کہ مظلومیت ہے، اس لیے کہ مظلومیت ہے، اس لیے غم مناتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی تصدیق آج آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی تصدیق مدینے میں کیسے کرتے تھے لوگ، یہ آپ توجہ کریں۔ چاند محرم کا اس طرح نہیں تھا کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کی تصدیق چاند دیکھنے سے نہیں کرتے تھے۔ ایک ہجوم چلا جا رہا ہے، ایک شخص اجنبی مدینے میں آیا ہے، اور محرم کا ایام قریب ہیں، ذی الحج کا آخری دن ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہجوم ایک محلے میں جاتا ہے اور پھر نکل کر کے وہاں سے جا رہا ہے۔ تو اس نے اچانک پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کہا ہم پتہ لگانے کے لیے آئے ہیں کہ حلول ماہ محرم ہوا کہ نہیں۔ کہا کیوں، چاند نہیں دکھائی دیا؟ کہا ایسے نہیں ہم دیکھتے، ہم اس محلے میں آ جاتے ہیں، جب امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ محرم کا چاند نکل آیا، اور جیسے ہی آواز گریا کہ ہمارے کانوں میں پہنچی، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں چاند نمودار ہو گیا۔ عزیزان گرامی مرتبت وقت تنگ ہوا، اس لیے ہم نے بیان جو ہے آپ کے سامنے کم کر دیا، لیکن ختم نہیں کیا ہے، آئندہ یہ بیانات جاری رہیں گے۔ پر آپ اتنا ملاحظہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام اس طرح سے روتے تھے کہ گلی سے گزرنے والے آواز سنتے تھے، اور آپ چیخ مار کر روتے تھے، بعض روایتوں میں صرخہ کرتے تھے، صیحہ فرماتے تھے، ایسا روتے تھے جیسے کوئی جوان دنیا سے چلا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کسی کے ہاں ایک جوان جاتا ہے، یہاں 18 جوان چلے گئے، تو کیوں نہ گریہ فرمائے؟ روایتوں میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام پوری زندگی آپ گریہ فرماتے رہے۔ کربلا سے واپسی کے بعد جب آپ رہا ہو کر کے آئے، بعض روایات کے مطابق 38 برس 38 ایئرز آپ غم حسین مناتے رہے، اور اس قدر روتے تھے کہ آپ کے غلام نے کہا کہ آپ کب تک روتے رہیں گے، آپ کب تک روتے رہیں گے؟ ایک چاہنے والا شیعہ تھا، وہ آیا اور کہا مولا آپ کی حالت دیکھ کر کے ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے، آپ کب تک یہ گریہ کرتے رہیں گے؟ آپ تو اس کی طرف خطاب کر کے کہا تو چاہنے والا ہے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ ایک یعقوب کا بیٹا یوسف زندہ تھا اور غائب ہو گیا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، تو اتنا یعقوب روئے کہ آنکھ چلی گئی۔ تو انصاف سے بتا، میرے 18 یوسف غائب ہو گئے اور اس حالت سے دنیا سے گئے، تو میں کیسے نہ روؤں؟ آپ کے لیے پانی جو لایا جاتا تھا، اس پانی میں آنسو مل جاتا تھا، مضاعف ہو جاتا تھا، پھر وضو نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے لیے کھانا رکھا جاتا تھا، اور اس قدر گریہ کرتے تھے کھانا دیکھ کر کے اور پانی دیکھ کر کے، پیاسوں کو یاد کر کے۔ تب یہ ساری مصیبتیں امام زین العابدین، یہ وہ امام زین العابدین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہے، جتنے دن زندہ اتنے دن عزاداری کی، مگر یہ ایسے عزادار ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں سے ایک ایک چیز دیکھا ہے۔ آپ اور ہم سن رہے ہیں
سننے کے بعد دل پہ ہمارے اثر آتا ہے تو ہم گریہ کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ایک چیز کو ہوتے ہوئے۔ آپ ملاحظہ کریں، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس کے بہن کو شمر تماچا مار رہا ہے، تو آپ انصاف سے بتائیے اس کی دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور اگر کئی بہن پکار کے کہتی رہی ہو اے بھیا مجھے بچا لو، اور زین العابدین بچا نہیں سکتے اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، فقط ایک جملہ نکلتا تھا کہ اے شمر ارے اتنا ظلم نہ کر، بچی یتیم ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی تھا۔ ہاں یہ اہتمام تھا، عالم ارواح کا ذکر ہو رہا تھا آپ کے سامنے۔ اتنی بات کو ریلیٹ کر دوں کہ عالم ارواح میں اللہ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اتنی بڑی قربانی کا وعدہ کرتا ہے، تو اہل آسمان نے انکار کر دیا۔ آسمان والوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ملائکہ میں بھی اتنی تاب نہیں تھی کہ اتنی بڑی قربانی کو برداشت کر سکیں۔ عالم ارواح میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی روحیں ہیں، ان کے سامنے، اہل ارض کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن یہ ارواح جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ اسے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ انہی ارواح کے درمیان ایک روح کھڑی ہوئی اور اس نے کہا اس مصیبت کو ہم برداشت کریں گے۔ عزیزو روایت میں ہے کہ جیسے ہی اس روح نے آواز دیا کہ ہم اس کو برداشت کریں گے، تو ندا آئی کہ تجھے بڑے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، تجھے پیاسا رہنا پڑے گا۔ آواز دیا بے شک قبول ہے۔ کہا تجھے اس سے بڑی مصیبت برداشت کرنی پڑے گی، تجھے جوان کی میت دیکھنی پڑے گی۔ کہا یہ مجھے قبول ہے۔ کہا تجھے اس سے بڑی مصیبت برداشت کرنی پڑے گی، تجھے اپنے جوان کی میت کو کہ جس پہ گھوڑے ادھر کے ادھر ہو جائیں گے برداشت کرنا پڑے گا۔ کہا یہ مجھے برداشت ہے۔ کہا تجھے وہ ظلم برداشت کرنا پڑے گا کہ چھوٹا بچہ پیاسا جس کے لیے پانی مانگنا پڑے گا اور اس پر تیر ستم آئے گا اور وہ تیر نکال کے خون ہاتھ میں لینا پڑے گا، چہرے پہ ملنا پڑے گا۔ سب قبول ہے۔ کہا دیکھ تجھے یہ بھی مصیبت برداشت کرنی پڑے گی کہ جوان بھائی کے بازو کٹیں گے، تجھے یہ مصیبت برداشت کرنی پڑے گی کہ بھائی کے سر جو ہے دو ہو جائیں گے، شگاف ہوں گے، تجھے یہ مصیبت برداشت کرنی پڑے گی کہ آنکھوں سے تیر نکالنا پڑے گا۔ حسین نے کہا سب برداشت کروں گا۔ کہا تجھے یہ برداشت کرنی پڑے گی کہ جوان کے سینے پہ برچھی لگے گی، اسے ہاتھ سے نکالنا پڑے گا۔ کہا برداشت ہے معبود۔ ایک آواز آئی حسین ابھی بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بھی برداشت کرنا ہوگا کہ تیری بہنیں بے ردا ہوں گی اور وہ شام و کوفے کے دیار میں پھرائی جائیں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو لکھا ہے کہ حسین کی آواز رک گئی اور سر جھک گیا۔ پھر ندا آئی کہ تیری بہنیں سربراہ نہ ہوں گی۔ کیا یہ قبول؟ حسین کا سر جھکا رہا۔ انہی ارواح میں سے ایک روح کھڑی ہوئی، کہا میرے بابا اس کو بھی قبول کر لیجئے، یہ مصیبت میں برداشت کروں گا۔ یہ تھے سید الساجدین جو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ عزیزو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام رسن بستا، کبھی ماں کو تعزیانے دیکھ رہے ہیں، ارے کبھی بہن کو تعزیانے دیکھ رہے ہیں، کبھی پھوپھی پہ تعزیانے پڑھ رہے ہیں تو بلک جاتے ہیں۔ وہ سید الساجدین جب کہتے شمر نہ مار تو شمر کبھی سید الساجدین کو تعزیانہ لگاتا ہے، اور یہ سب برداشت کرنے کا وعدہ کیا ہے تو یہاں پر سب برداشت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ سید الساجدین اگر نہ روئے مدینے میں آ کے تو پھر کون روئے گا؟ جس نے سکینہ کو دیکھا کہ قید خانے میں تڑپ رہی ہے، آواز دے رہی بابا اے میرے بابا کب آؤ
گے، اب یہاں کی مصیبت برداشت نہیں ہے۔ عزیزو تڑپ تڑپ کے بی بی سکینہ چلی گئی۔ عزیزو انہی مظلوموں کی یاد کے لیے یہ 10 دن فرش عذاب بچھتا ہے تاکہ ہم ان کو پرسہ دے دے۔ اے سیدہ ہمارے پرسے کو قبول فرما۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات جو یہاں پہ شریک جلسہ ہیں ان کے دلی حوائج شرعیہ کو برلا۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے تمام حوائج کو پورا کر دے۔ بار الہ تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ان کو اپنے جوار میں اور معصومین کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور مریض ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما، خصوصاً اس بز میں جو مریض ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، عبود عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بار الہ ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزیں فرما۔ معبود ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے بہت سار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔